گورنر جنرل غلام محمد کو علاج کے لیے جب بیرون ملک بھیجا گیا تو سکندر مرزا ملک کے نئے گورنر جنرل بنے۔ ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا اور وہ ایک بیوروکریٹ تھے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد اور موجودہ گورنر جنرل سکندر مرزا دونوں بیوروکریٹ تھے۔ اس لیے بیوروکریسی نے ملکی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی مداخلت بھی پورے عروج پر تھی۔ 1955 میں میجر جنرل ریٹائر سکندر مرزا، جو بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے، گورنر جنرل بن گئے۔ اس طرح عملی طور پر حکومت اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ سکندر مرزا زیادہ عرصے تک حکومت کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے دوست آرمی چیف جنرل ایوب خان کو اقتدار میں شریک کر لیں تو ان کی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ سکندر مرزا میر جعفر کے پڑ پوتے تھے۔ یہ وہی میر جعفر ہے جس نے بنگال میں انگریزوں کو راستہ دینے کے لیے نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ سکندر مرزا کا دور پاکستان کی جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ سکندر مرزا نے 3 سال میں 5 وزیر اعظموں کو گھر بھیج کر وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ایک مذاق بنا دیا تھا، جس پر بھارتی وزیر اعظم نہرو کا کہنا تھا کہ میں اتنی تیزی سے دوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ سکندر مرزا کا پہلا شکار بننے والے وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جنہیں ہٹا کر ایک بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن یہ ساتھ بھی 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا اور 1956 میں انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سہروردی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، مگر جب سہروردی نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سکندر مرزا نے انہیں بھی اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سہروردی کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندریگر، جنہیں آئی چندریگر بھی کہا جاتا ہے، وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزیر اعظم یا گورنر جنرل آئے، ان میں قائد اعظم کو چھوڑ کر باقی سب مشرقی پاکستان سے تھے یا مہاجر تھے۔ وزیر اعظم فیروز خان نون نے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ بندرگاہ برطانوی دور میں عرب سلطنت عمان کو دی گئی تھی۔ ملک فیروز خان نون نے عمان کو $1 کروڑ کی رقم ادا کی اور گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس سودے میں نواب اکبر بگٹی نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جن وزیر اعظم کو سکندر مرزا اپنی تفریح کے لیے آئے روز فارغ کر رہے تھے، انہی میں سے ایک چودھری محمد علی تھے، جنہوں نے جاتے جاتے پاکستان کا 1956 کا آئین مکمل کر دیا۔ پاکستان کے اس پہلے آئین کے تحت سکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بنے اور پاکستان اسی آئین کے تحت ملکہ برطانیہ کی تسلط سے پوری طرح نکل کر ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ ادھر آئین بنا اور دوسری جانب ملک میں انتخابات کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بات پاکستان کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن دوسری جانب یہ سکندر مرزا اور ایوب خان کے لیے بڑے دکھ کی بات تھی، کیونکہ مرزا اور ایوب خان دونوں جانتے تھے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج کے بعد وہ پاکستان میں اقتدار کے مزے کبھی نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ جنرل ایوب خان ریٹائر ہونے والے تھے اور سکندر مرزا نئی اسمبلیوں سے اعتماد کا ووٹ لینے کے قابل نہیں تھے۔ سو انہوں نے وہی کیا جو ایک خوفزدہ آمر ایسے حالات میں اکثر کرتے ہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے حکومت برطرف کی اور آئین کو منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا کا اعلان کر دیا۔ سکندر مرزا باوردی فوجی نہیں تھے،
اس لیے تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں پہلا ملک گیر مارشل لا فوج نے نہیں لگایا تھا، بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ صدر نے لگایا تھا۔ سکندر مرزا نے اپنی سازشوں کی طاقتور ساتھی ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا، مگر جب جنرل ایوب خان نے دیکھا کہ سکندر مرزا کا اقتدار اور مارشل لا انہی کے سہارے قائم ہے تو انہوں نے سکندر مرزا کو اقتدار سے بے دخل کر کے جلاوطن کر دیا اور ملک میں مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کر دیا، اور یوں پاکستان میں جمہوریت کی جگہ میرے عزیز ہم وطنوں کی شروعات ہو گئی۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراس ورڈز میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے والے بھی سکندر مرزا تھے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں انگریز جنرل کی جگہ مقامی جنرل لگانے کی بات چل رہی تھی، تو سکندر مرزا اس وقت وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سیکرٹری دفاع تھے۔ سکندر مرزا نے وزیر اعظم کو قائل کیا کہ جونیئر موسٹ جنرل ایوب خان کو پروموشن دے کر آرمی چیف بنا دیا جائے۔ شاید اسی وجہ سے سکندر مرزا سمجھتے تھے کہ جنرل ایوب خان ان کے احسانات تلے دبے رہیں گے، مگر شاید انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ طاقت کی جنگ میں اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ سکندر مرزا کی بدقسمتی دیکھیں کہ کبھی وہ پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک تھا جو ہر چند ماہ بعد وزیر اعظم کو تبدیل کر دیتے، اور پھر یوں بھی ہوا کہ جلاوطنی کے بعد انہیں وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ 1969 میں سکندر مرزا لندن میں وفات ہوئے اور ایران کے دارالحکومت تہران میں دفن ہوئے۔ جب تک زندہ رہے انہیں ملکہ برطانیہ سے وظیفہ ملتا رہا، کیونکہ وہ اسی کے وفادار تھے۔ اب پاکستان میں سکندر مرزا کا نہیں بلکہ جنرل ایوب خان کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ایوب خان کے مارشل لا کو بہت سے لوگ پاکستان کی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان کی تباہی کا دور کہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ آخر ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے آخر کہانی کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی کیس دیکھیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل پولیٹکس ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔